بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فلق اور سورۃ الناس کی فضیلت بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر آخر میں ان دو صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات مذکور ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 مالکیت، نمبر 3 الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتا ہے۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دو صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آیات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہاں 4 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ آمین یا رب العالمین۔